السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک بڑے ہی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ ابھی ایک دو روز قبل ایک حافظ صاحب جن کا نام محمد حافظ سرفراز تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کس طریقے سے ہوا کہ حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی، تراویح پڑھانے کے بعد وہ پڑھنے کے لیے واپس اوپر چلے گئے، اور اس مسجد کے جو امام تھے جب وہ اوپر گئے اور تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو حافظ سرفراز صاحب ہے وہ بے ہوش ہو کر گرے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اب ان کو وہ لے کر اسپتال جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ حافظ ہیں وہ اپنے اوپر اتنا پریشر لے آتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایسے معاملات پیش آئے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر تھا۔ تو تمام حافظوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے رمضانوں کے اندر کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اتنے ہی دن کا آپ قرآن پڑھائیں۔ اگر آپ 26 دن کی تراویح پڑھا رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جتنا آپ پڑھا سکتے ہیں، جتنا آپ اچھا یاد کر کے سنا سکتے ہیں، اتنا ہی آپ پڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کمیٹی کے زور کے اندر آ کر یا کمیٹی کے دباؤ میں آ کر آپ 2 پارہ، 2.5 پارہ، 1.5 پارہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ آپ کی کیپیسٹی 1 پارے، 1.25 پارے کی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اتنا ہی پڑھائیں۔ آپ کی طاقت جب اس سے اوپر نہیں ہے تو آپ کو ہرگز نہیں پڑھانا چاہیے۔ اور یہ کمیٹی والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ سارے کے سارے کمیٹی والے کہ جن کو الحمد شریف بھی یاد نہیں ہے، اگر ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ ایک ٹائم کی نماز پڑھا دیجیے، تو ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ صحیح سے الحمد شریف پڑھ لے، کوئی اور صورت یہ پڑھ لے، ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اماموں کے اوپر ایسے کہتے ہیں کہ جیسے بہت آسان ہو تراویح پڑھانا، بہت آسان ہو قرآن سنانا، کہ آج آپ 2 پارے پڑھ لیجئے، آپ آج 2.5 پارہ پڑھا دیجئے، آج آپ 3 پارے پڑھا دیجئے، فلانا صاحب آئے تو آج آپ اتنا پارہ پڑھا دیجئے۔ ایسا ان لوگوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کلام مجید کو یاد کرنا اور یاد کرنے کے بعد تراویح پڑھانا کتنا مشکل کام ہے اور کتنا کٹھن کام ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کو چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو صرف چند صورتیں ہیں، وہ بھی ہمیں صحیح سے یاد نہیں ہے، تو پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک یہ جو قرآن ہے، یہ کیسا قرآن ہوگا اور کیسے یاد رکھا جاتا ہوگا، کیسے حافظ پڑھاتا ہوگا، اس کو یہ ہرگز بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ بات کو کہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ خود حافظ نہیں بن جاتے آپ نہیں سمجھ سکتے اسے کرنا کتنا کٹھن ہے، اور اس سے زیادہ کٹھن یہ ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ لیکن یہ جو کمیٹی والے ہوتے ہیں یہ حافظوں کے اوپر پریشر بناتے ہیں اور ان کو دباؤ کے اندر لاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے حافظ ایسے ہیں جو 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا پڑھاتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نہ پڑھائیے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ پڑھائیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی وسعت ہے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں تو آپ پڑھائیے۔ لیکن آپ کسی کے پریشر میں آ کر، چاہے وہ گھر والے ہی ہو، چاہے وہ کوئی دوست یار ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، ان کے پریشر میں آ کر آپ 3 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا پڑھا رہے ہیں اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو آپ کو ہرگز نہیں پڑھانا چاہیے۔ آپ کو صاف انکار کر دینا چاہیے کہ میری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، میں 26 کا پڑھاؤں گا، اور 26 کے اندر بھی میں 1 پارہ، 1.25 پارہ ہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ اگر آپ اپنے اوپر پریشر لے لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا حال بھی ایسا ہو۔ تراویح جو ہے یہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ ہر حافظ کے لیے ضروری نہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ حافظ بن گئے ہو تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ کو تراویح پڑھانی ہی پڑھانی ہے، ایسا کوئی معاملہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔